گالی دینے پہ اتر آیا ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ اب اس کا شکست نظر آ رہا ہے. اور جب شکست نظر آ رہا ہے، ایک غیرت مند آدمی یہ کرتا کہ میرے پاس اپنے نمبرز نہیں ہیں، میں یہ لائق ہی نہیں ہوں کہ میں قائد لیڈر آف دا ہاؤس کا عہدہ سنبھال سکوں، اور جن کے پاس اکثریت ہے وہ اپنا اکثریت دکھائیں. مگر اس لیے یہ غیر جمہوری آدمی ہے. یہ نہ جمہوریت میں یقین رکھتا ہے، نہ قانون میں یقین رکھتا ہے، نہ انصاف میں یقین رکھتا ہے. یہ فکس میچ میں یقین رکھتا ہے. یہ صرف اور صرف دھاندلی کرنا جانتا ہے. اور اب وزیر اعظم صاحب عدم اعتماد جیتنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب اپنا گنتی پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اب وزیر اعظم دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہم ہر قیمت میں اس ہارا ہوا شخص کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے. اس ملک کی عوام اس سلیکٹڈ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس وقت اس موضوع پہ دھاندلی کرے. ایک تو ہمارا آئین آرٹیکل 6 بہت ہی کلیئر ہے، بہت ہی کلیئر ہے، اور ہر اس شخص پہ لاگو ہوگا جو ہمارا اس آئینی پروسیس پہ غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کرے. مگر جب پوری دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ آدمی دھاندلی کرنے جا رہا ہے، جب ان کے نمائندے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم ووٹ نہیں گنیں گے، جب ان کے پولیس زبردستی پارلیمان لاجز میں گھستے ہیں اور آنریبل ممبرز کو گھسیٹ کے گرفتار کرتے ہیں، تو یہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ اب میں مطالبہ کروں گا، اپیل کروں گا the Chief Justice of the Islamabad High Court, from the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan, from the Chief Election Commissioner. اپنے اسپیکر کے بیانات بھی سنے ہوں گے، اپنے وزراء کے بیانات بھی سنے ہوں گے، اپنے وزیر اعظم پاکستان کے بیانات سنے ہوں گے، آپ نے اس حکومت کے ہتھ کنڈے حرکتیں دیکھے ہوں گے. ہمارا آپ سب سے اپیل ہے کہ ہر پارلیمان کا جو حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ووٹ کر سکتے ہیں، اس کا ووٹ کا تحفظ کیا جائے. کسی کو ان کو اپنا ووٹ ڈالنے سے روکنے کی اجازت نہ ہو. Every single member of parliament, whether they belong to the opposition or whether they belong to the treasury benches, has a right to vote in parliament. And there is a conspiracy, an ongoing conspiracy to try to deprive the members of parliament of this right. We will not tolerate this, and we appeal to every single person, every single democratic civilian institution, in fact, every single individual who has sworn an oath to protect and defend the Constitution of Pakistan, to ensure that the constitutional process is followed, to ensure that جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کا ووٹ کا حق ان کو دیا جائے. اور یہی واحد حل ہے کہ ہم اس کرائسس سے بھی نکل سکیں اور پھر ملک کو اس کرائسس سے آگے نکال سکیں. اگر قانون کا عزت نہیں کیا جائے گا، آئین پہ کوئی پرواہ نہیں ہوگا, we can't run this country on rule of the jungle. There has to be a law of the land. And this is every single member's democratic right that they are trying to deprive us. ہم انسسٹ کریں گے کہ یہ پروسیس، ہم تو پرامن لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، ہم نے 10 دن کا احتجاج ملک بھر میں کیا، ایک پتھر نہیں پھینکا. اور اب پارلیمان کے ممبرز کو ووٹ کرنے کی اجازت ان کا حق ہے اور وہ ضرور اپنے ووٹ ڈالیں گے. میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہو کہ ہارا ہوا ٹیم گالی دینا شروع کر دیتا ہے.
ہارا ہوا شخص بال ٹیمپرنگ کرنا شروع کرتا ہے. اس ہارا ہوا شخص کو ہم آپ کا عوام کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. یہ عدم اعتماد صرف عمران خان کی ذات کے خلاف نہیں ہے، یہ عدم اعتماد اس معاشی بحران کے خلاف ہے جو ہر پاکستانی کو مشکل میں دھکیل دیا ہے، جس نے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا طوفان کھڑا کر دیا ہے. یہ عدم اعتماد اس معاشی بحران کے خلاف ہے. یہ عدم اعتماد اس فورن پالیسی کے خلاف ہے جس نے پاکستان کو پورا دنیا بھر میں آئسولیٹ کیا ہے. یہ عدم اعتماد اس فورن پالیسی کے خلاف ہے جس نے ہمارے دوست سے بھی دوری پیدا کیا ہے اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کے ساتھ بھی صحیح نہیں چلے. یہ عدم اعتماد اس خارجہ پالیسی کے خلاف ہے جس نے عام آدمی کی زندگی کو تکلیف میں ڈال دیا ہے. اور یہ عدم اعتماد اس پولرائزڈ اینرکی کی طرف بڑھتے ہوئے معاشرے کے خلاف جو خان صاحب نے، عمران نے اب پیدا کیا ہے، ان چیزوں کے خلاف ہے. ہم یہ عدم اعتماد کر کے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بھرنا چاہ رہے ہیں. ہم عدم اعتماد کر کے وہ ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جہاں ملک کے نمائندے آپس میں بیٹھ کے، آپس میں بات کر کے، جیسے ماڈرن کنٹریز جیسے کام کرتے ہیں، کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر کے صاف و شفاف الیکشنز کروائیں، عوام کو اپنا مینڈیٹ دینے کا موقع ملے اور ایک نیا حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو وہ ان مشکلات کا سامنا کر سکے اور ہمیں ان مشکل وقت سے وہ نکال سکے. ہم نے یہ برداشت نہیں کرنا ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی پالیسی کو نقصان ہو صرف ایک شخص کی وجہ سے، فورن پالیسی کو نقصان ہو صرف ایک شخص کی وجہ سے، ہمارے ادارے متنازع ہو صرف اور صرف ایک شخص کی وجہ سے. یہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کا دھاندلی کا ارادہ نہ صرف اس عدم اعتماد کا تھا، آنے والے الیکشنز کے لیے تھا. ہم ایسے کرائسس سے صرف تب نکل سکتے ہیں جب ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اس شخص کا جو فورن فنڈنگ کیس ہے آج تک پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ جو دوسرے پہ بیرون ملک کے ایجنٹس کے تانا دیتا ہے، ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عدم اعتماد داخل ہوا ہے پارلیمان میں. ایک آپ کے سامنے بھی ایک کیس پینڈنگ ہے، جلد از جلد فورن فنڈنگ کیس کا بھی آپ اپنا فیصلہ سنا دے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ملک اور قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ کون سے بیرون اقوامی شخص جو تھے، فورنرز جو تھے، بھارت اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والے نے اس جماعت کو کھڑا کیا، اس حکومت کو پیدا کیا. اور ہمیں پاکستان کے عوام کے نمائندے کو وہ موقع انشاءاللہ تعالی پارلیمان کے تھرو ملے گا کہ ہم ان سے اس مشکل سے نکال سکیں. جی یاسر ملک صاحب. آپ کے بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ کچھ اعلیٰ عہدیداروں سے ہوئے ہیں. سر ادھر آپ کے بیک ڈور رابطے کچھ اعلیٰ عہدیداروں سے ہوئے ہیں اور ان رابطوں میں آپ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عدم اعتماد جو اس کو کامیاب بنایا جائے. دوسرا سوال میرا یہ ہے، یہ حکومت یہ کہتی ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اب تک تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کتنے حکومتی ارکان کی حمایت حاصل کر چکے ہیں؟ جہاں تک یہ عدم اعتماد ہے، میں اس عدم اعتماد پہ اس لیے اتنا فخر کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا جمہوری عدم اعتماد ہے. پاکستان کی تاریخ کا پہلے ایسے عدم اعتماد ہے جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہے، جس کے پیچھے نہ صرف ایک عوام کی تحریک ہے مگر 3 سال کا میرا سیاسی جدوجہد آپ کے سامنے ہے اور کس طریقے سے ہم نے سارے سیاسی سٹیک ہولڈرز کو اس موقف پہ لے کر آئے اور پھر یہ عدم اعتماد داخل ہوا، شامل ہوا. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگا تو یہ ملک کی تاریخ کا سب سے پہلے جمہوری عدم اعتماد ہوگا جو کامیاب بھی ہوگا. جو یہ ڈیسپریٹ ہو کے، پریشان ہو کے بیانات آج کل وزیر اعظم کی طرف سے آ رہے ہیں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کو اتنا توجہ ہی نہ دیں.
اتنا ہی ڈیسپریٹ میں نے کبھی کسی پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم نہیں دیکھا جو اس حد تک خوف زدہ ہے کہ اب ہر کسی کو لٹرلی گالی دینے پہ مجبور ہو گیا ہے. اور ہم پوچھنا چاہیں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ اپنا تقریر میں کس کو جانور کہہ رہا تھا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کا زبان نہ اس ہمارا سیاسی ماحول کے لیے صحیح ہے اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے کوئی یہ آخر جو ڈیسپریٹ ایفرٹس ہے یہ کامیاب ہوں گے. ہم چاہتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو نقصان عمران نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، ہمارا معیشت کے، ہمارا خارجہ پالیسی کے ساتھ، ہمارا اندرونی سیاسی صورتحال کے ساتھ، جو آنے والے وقت ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. وہ خان صاحب کا سونامی ہے، اس کا نقصان اب آپ کے سامنے آئے گا. اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایسے ماحول پیدا کرنا پڑے گا جہاں ہم مل کے محنت کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو گالی نہیں، ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہیں. ہم ادارے کو متنازع نہیں، ادارے سے اپنے قانونی اور آئینی ہی کام لینا ہے. آپ پاکستان کو اس معاشی بحران سے عمران خان کی سیاست سے نہیں نکال سکتے ہو. آپ پاکستان کو اس خارجہ پاکستان کی سیاست سے نہیں نکال سکتے ہو. آپ پاکستان کے معاشرے کو جو اس وقت ایک دوسرے سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے، عمران کی سیاست، ہمیں اس سے نہیں نکال سکتے ہیں. ہمیں ایک واقعی جمہوری سیاست جس پہ آپ ایک دوسرے مخالف، اب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوئے کہ آپ دوسرے کے مخالف ہے، ناپسند کرتے ہوئے ملک کے مفاد کی باتیں ہو سکے. اور ہم وہ ماحول انشاءاللہ تعالی کامیاب ہونے میں ہم کامیاب ہوں گے اس ماحول بنانے میں. خالد محمود صاحب. خالد محمود صاحب. جہاں تک ہاتھ ملانے کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے یہ اس وزیر اعظم کو میں نے سلیکٹ کر دیا، اس دن کے بعد میں ہر اس شخص سے رابطہ کرنے سے دیر بھی نہیں کیا جو میں سمجھتا تھا کہ ہمیں اس سلیکٹڈ سے نجات دلانے میں مدد کر سکتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت بحال کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ایسے ضرور جماعتیں ہوں گے، انڈیویجولز ہوں گے جس پہ آپ اس قسم کی تنقید کر سکتے ہو، مگر اگر میں ایک غیر جمہوری شخص سے بھی ماضی کا جو کردار اچھا نہیں رہا ان سے بھی مل کے موجودہ غیر جمہوری حکمران کو نکال سکتا ہوں تو وہ جمہوریت کا ہی جیت ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے میں نہ صرف پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو چاہیے، ہمیں سب کے ساتھ مل کے، اگر مثلاً ہم نے الیکٹورل ریفارمز کرنا ہے، ہمیں سب کے ساتھ مل کے اس قسم کا قدم اٹھانا پڑے گا. تو یہ مناسب ہے کہ ہم ہر کسی سے بات کریں، ہر کسی سے ہاتھ ملائیں، اور ہم اس کام آج سے نہیں، ماضی میں بھی، سینٹ الیکشن سے پہلے بھی اسی کام میں لگے رہے ہیں. اور ایسے ہی سیاست ہوگا کہ ہم بات کریں گے، ہم ایک دوسرے کے موقف سنیں گے، ایک کمپرومائز ہوگا، ایک تو بات میں ان کے مانوں گا، ایک تو بات میں میرے مانوں گا، اور ہم پاکستان کے لیے جو بیسٹ پالیسی ہوگا وہ نکلے گا. اگر آپ انسسٹ کرے گا کہ کسی ایک شخص کے کہنے پہ پورا ملک کے چلنا ہے تو یہ ملک کسی ایک آدمی کا ہے نہیں، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہر پاکستانی کا پاکستان ہے. اور ہم جو وہ نمائندے پارلیمان میں بیٹھے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو ان کے نمائندے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا عوام کے فلاح کے لیے، ملک کی بھلا کے لیے، یہی جمہوریت کا تنازع ہے اور ہم اس پہ کمیٹڈ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم کرتے رہیں گے. جی ستی صاحب. بہت شکریہ سر. چلو صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ملک کی جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ حکومتی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنے موقف پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور ہم یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ وقار بھائی، میں بس صرف اتنا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے نمبرز پورا نہیں ہوتے تو عمران اتنا پریشان ہوتا؟ اگر ہمارے نمبرز پورے نہیں ہوتے تو عمران گالی دینے پہ مجبور ہوتا؟ اگر ہمارا نمبرز پورا نہیں ہوتے تو اس کو یہ پورا سازش کرنا پڑتا ممبرز کو روکنے کے لیے. میں تو چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو، بلائے عدم اعتماد کا سیشن.
آپ اپنے ہر ممبر کو تو اجازت دے کہ وہ آپ کو ووٹ دے. یہ تو اپنا ممبرز پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، باقیوں کا کیا بات ہے، دوسروں کا کیا بات ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہے. ہمارا جو بھی ملاقات ہوئے ہیں حکومت کے ماضی کے اتحادیوں سے، وہ میرے ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر کیے ہیں، اور اتنا سارا کامن گراؤنڈ ہے جہاں تک معاشی ایشوز ہیں، جہاں تک عوام کے مسائل ہیں، کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہیں. الدور صاحب